ہو بچہ روحانیت میں چلا گیا، اب تو دنیا تنگ ہو جائے گی، اب تو فاقے پڑیں گے. بتاؤ کس کے فاقے پڑے بھائی؟ اب دادا صاحب ہیں، ان کے انتقال کو بھی 1000 سال ہو گئے. تو میں نے وہاں پوچھا تھا اوقاف والوں سے، بھائی اتنا یہاں کھانا ہے، کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ وہ کہا جی تقریباً 7,000 سے 7,500 آدمی روز کھانا کھاتا ہے. تو جس بندے کے دسترخوان پہ 7,000 آدمی روز کھانا کھاتا ہے وہ فاقے بھرے گا؟ کون سا ایسا ٹوٹا پھوٹا فقیر بھی آپ کو نہیں ملے گا جہاں لنگر نہیں ہوگا؟ بھائی جس آدمی کے دسترخوان میں 50 آدمی 60 آدمی کھانا کھا رہے ہیں وہ بھوکا مرے گا؟ اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی بادشاہ کا دوست ہے، بادشاہ کا دوست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہ اس کے پاس کپڑے ہوں گے، نہ اس کے پاس گھر ہوگا، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کیوں بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے. لاہور ولا قوت الا باللہ. بھائی اللہ کا دوست جو بن گیا وہ بھوکا ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر دنیا تنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 اونٹ ایک وقت میں اللہ کے لیے ذبح کیے. 40 اونٹ. 60-70 صحابہ صفہ کا مستقل خرچہ اٹھاتے تھے. 10 ازواج مطہرات تھی، سب کے الگ الگ گھر تھے. اب آپ دیکھیں یہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ازواج مطہرات تھے، 10 کو الگ الگ رکھا ہوتا، گھر الگ الگ تھے. تو جو ہستی 10 گھروں کے الگ الگ گھروں کے اخراجات پورے کرے، 60-70 اصحاب صفہ کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، اس کو آپ غریب کہیں گے؟ حضور سے بڑا کون روحانی آدمی بھائی؟ بڑے پیر صاحب کو دیکھ لو. بڑے پیر صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ بھی ان کے سامنے مجبور ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے سنایا قصہ، ایک صاحب کپڑا بن کے لائے بہت قیمتی، وہ بادشاہ کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے. تو وہ بیچارے کی پتہ نہیں کیا کیا توقعات ہوں گی، وہ مایوس ہو گیا اور وہ مایوس ہو کے وہاں چلا گیا بڑے پیر صاحب کے پاس. تو ان کا وہ جو تھے ان کے منشی سے کہہ لیجیے، منشی نے کہا کہ صاحب یہ بڑا مایوس ہے، بادشاہ کے پاس لے گیا تھا، اس نے کہہ دیا بہت مہنگا ہے. تو انہوں نے کہا خرید لو. وہ خرید لیا جی. اب وہی خبر بادشاہ کو پہنچی. یہ بڑی سننے کی باتیں، مجھے ایسی ایسی باتیں سنا دے. بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ کے تو جناب تن بدن میں آگ لگ گئی. اچھا فقیر نے خرید لیا، بادشاہ نہیں خرید سکتا، اور یوں ہے اور بس پکڑ لو اور گرفتار کر لو. تو وزیر ہوشیار تھا، وہ کہا ابھی ٹھہر جائیں، اس طرح نہ کریں، بغاوت ہو جائے گی ملک میں، ایسا نہیں کریں، میں انکوائری کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. تو وزیر گیا تو دیکھا بڑے پیر صاحب وہ کرتا پہنے بیٹھے ہیں اسی کپڑے کا، اور یہاں دامن میں کسی اور کپڑے کا جوڑ لگا ہوا ہے. تو وزیر ہوشیار تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کہنے جب یہ کپڑا سلنے گیا تو وہ درزی نے اس طرح کاٹا کہ کپڑا کم پڑ گیا. اب چونکہ کٹ چکا تھا تو ان کو اطلاع دی بڑے پیر صاحب کو. تو وہ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اسی کپڑے کا جوڑ لگا دو. وہ کہنے نہیں، بس وہ وزیر اٹھ گیا کیا کہنے لگے جی ان کو نہیں چھیڑنا، ان کے ذہن میں کپڑا وپڑا نہیں ہے. اگر ان کے ذہن میں کپڑا ہوتا تو دامن کے اوپر جوڑ لگا ہوا نہیں ہوتا. انہوں نے وہ کپڑا اس لیے خرید لیا کہ وہ ایک بندہ مایوس نہ ہو. آپ انہیں غریب کہیں گے؟ غریب کہیں گے آپ انہیں؟ کون سا فقیر بتاؤ آپ کو غریب؟
اب لوگ کہتے ہیں جی فقیر کا مطلب ہے لنگوٹی بندھی بھی ہو، آدھا آدھا انچ میل جمع ہوا ہو، داڑھی اونچی بھی ہو، رات پک رہی ہو، مکھیاں بنک رہی ہو، یہ فقیر ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ فقیر دوست ہے اللہ کا، دوست بھی کہ مکھیاں بنکتی، وہ خالق کا دوست۔ آپ کا کوئی دوست ہو، اس کے بدلے آپ مکھیاں نہیں بیٹھنے دیں گے، نہیں بیٹھنے دیں گے آپ۔ تو یہ بھی ایک سازش ہے بھائی روحانیت کے خلاف، کہ بس جو روحانیت میں گیا بس وہ دنیا سے گیا۔ بتاؤ کون سا آدمی دنیا، حضور قلندر بابا ماشاءاللہ اتنے بڑے، بہت ہی بڑے آدمی ہیں روحانی اعتبار سے، ماشاءاللہ۔ ان کی بھائی 2 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، چاروں کو گھر بنا کے دے گئے۔ میرے خیال ہے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کروڑ پتی جو اپنے بچوں کو الگ الگ 4 گھر بنا کے دے گئے۔ میں بھی ٹوٹا پھوٹا پیروں فقیروں کی پیر کی خاک ہوں۔ مجھے کبھی آپ نے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے دیکھا؟ ماشاءاللہ دیکھ، اب اللہ نے مسجد بھی بنوا دی، اللہ نے اسکول بھی بنوا دیا ماشاءاللہ۔ اگر یہ اللہ میاں مسجد میں سوچتا ہوں، اگر یہ مسجد نہ بنتی تو ہم یہ کلاسیں کہاں کرتے؟ یہ سازش ہے، اس لیے سازش ہے کہ یہ روحانی لوگ بکتے نہیں ہیں، بس پکے ہو گئے، وہ جان دے دیں گے، مر جائیں گے، بکیں گے نہیں۔ اور یہاں دنیا میں نظام بغیر بکے چلتا نہیں۔